बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। एक ख़बर है और वो ख़बर ये है कि दो जो जर्नैल हैं वो अपनी जो मुद्दत मुलाज़मत है उससे पहले रिटायरमेंट का फ़ैसला किया गया है उनकी जानिब से। ये एक बड़े टीवी चैनल का दावा है, बड़े सहाफ़ी का दावा है और इसके ऊपर अभी तक आईएसपीआर की जानिब से कोई स्टेटमेंट तो नहीं आई, लेकिन ये बहुत बड़े इस्तीफ़े होंगे अगर इस तरह का कोई मामला है। अहम तफ़सीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि एफबीआर की जानिब से जो कमर बाजवा और उनके अहल खाना के हवाले से और उनके जो टैक्स का रिकॉर्ड लीक किया गया था, अहमद नूरानी की जो पोस्ट थी और उनकी जानिब से जो कहा गया था, उसमें भी बड़ी अहम जो डेवलपमेंट हुई है और दो एफबीआर के अफसरान को बरतरफ किया गया है। उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी में, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ पर लॉन्ग मार्च का स्टेज फैज़ाबाद के पास लगाना चाहती है। आज दिन में भी ये खबर सामने आई कि पुलिस ने रोक दिया, रावलपिंडी पुलिस ने रोक दिया कि आप यहाँ पर हालांकि फैज़ाबाद धरने की इजाज़त भी दे दी, डीसी रावलपिंडी की जानिब से इजाज़त भी मिल गई थी, उसके बावजूद स्टेज वहाँ नहीं लगाने दिया गया। पहले एक दिन दफ़ा रोका, फिर इजाज़त मिल गई, स्टेज पर काम शुरू हो गया, फिर शाम के वक्त दोबारा रोक दिया गया है। ज़राए की ये खबर है कि जब उनसे ये कहा गया, पुलिस वालों ने वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग काम कर रहे थे स्टेज की तैयारी के लिए, उनके शनाख्ती कार्ड भी ले लिए और साथ ये कहा कि हमें ऊपर से हुक्म है और ऊपर से जो हुक्म है वो किसका हुक्म है ये नहीं बताया, ऊपर से हुक्म है और इस वजह से आप यहाँ नहीं फलां जगह पे आप अपना कायम करें, फलां जगह पे आप अपना जो स्टेज है वो बनाएं। अब उस पर फिर स्टेज तब्दील कर जगह तब्दील करने के लिए जो पीटीआई के कारकुनान है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्वेटा से कासिम सूरी की सरबराही में बहुत बड़ा काफिला आ रहा है, अली जैदी की सरबराही में सिंध और कराची से काफिला आ रहा है और इसी तरह से जो बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है मुख्तलिफ शहरों से, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उधर से अली अमीन गंडापुर, तो ये सारे जो बड़े काफ़िलों के साथ आ रहे हैं, जनूबी पंजाब से काफ़िले आ रहे हैं, तो उसकी खौफ तो फैल गया है। पिछले 2 दिन से रावलपिंडी में सिर्फ आपको पीटीआई नज़र आती है और इस्लामाबाद में आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर सैकड़ों वकला ने एहतजाज किया है और सैकड़ों वकला की जानिब से आज़म सवाती पर तशद्दुद, इमरान खान पर कातिलाना हमला और अरशद शरीफ शहीद का जो कत्ल है उसका इंसाफ ना मिलने, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खामोशी और इंसाफ का भरपूर जो मुतालबा करते हुए ये एहतजाज किया गया है। तो पूरी कौम इमरान खान के साथ निकल चुकी है, पूरी कौम इमरान खान के साथ सारी चीज़ों को देख रही है। अब ये जो खबर है स्टेज के हवाले से, जो हमारे दोस्त इस्लामाबाद से हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनकी जानिब से बताया गया है कि कुछ चीज़ें हैं, ये एयरवाई न्यूज़ पर भी ये खबर आई है और इसके अलावा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स जो जुड़े हुए हैं पीडीएम के साथ, उन्होंने ये खबर ज़्यादा इसको उछाला है कि पीटीआई को स्टेज की इजाज़त नहीं मिली और पुलिस ने रोक लिया और ये हो गया। लेकिन मामला इतना भी ख़राब नहीं है और जो वहाँ पर इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि वहाँ इश्यूज ज़रूर हैं लेकिन वो इंतज़ामी नौइयत के हैं। अब इसका फैसला कि जब मीडिया पर यह खबर है और मीडिया ये कह रहा है कि जी वहाँ पर पुलिस वाले ये कहते हैं कि हमें ऊपर से हुक्म है, तो ये जिम्मेदारी बनती है परवेज़ इलाही की। परवेज़ इलाही फिर कौम को बताए कि आपकी पुलिस है और आईजी भी वो चला गया है, आपने अपनी मर्जी के एक डीआईजी को, एडिशनल आईजी को आपने ओहदा दिया है कायम मुकाम आईजी का, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें क्यों हैं और अगर ये मीडिया खबरें गलत चला रहा है तो आपको उसको मुस्तरद भी करना चाहिए और उस पर अपनी स्टेटमेंट भी देनी चाहिए। जबकि दूसरी जानिब जो मामला है और ये इस वजह से अहम मामला है कि अहमद नूरानी ने दोबारा एक वीडियो वो उन्होंने पब्लिक की है और उस वीडियो में ये कहा गया है नजम सेठी के हवाले से कि नजम सेठी का तो जो उन्होंने धुलाई की है और साथ जो उनकी स्टोरी है, क्योंकि अब वो स्टोरी एक दफ़ा सामने आ गई, फिर भारत में भी उसके ऊपर टॉक शोज हुए, पाकिस्तान में भी उसके ऊपर बात होती रही। नजम सेठी भी आप जानते हैं कि ये वो लोग हैं जो अपने आप को तर्जमान समझते हैं और ये तर्जमानी करते हैं, इनको अता पता नहीं होता लेकिन तर्जमानी करते हैं। अब अहमद नूरानी की उस, क्योंकि असल सवाल ये था कि अब हमारे मुल्क में किसका एहतसाब होना है, काजी फैज़ल साहब से लेके हम ये जानते हैं कि नवाज शरीफ हूँ या जो हमारे मुल्क के जितने भी बड़े हैं,
احتساب ان کا نہیں ہونا. احتساب تو ہونا ہے وہ جو جیسے چھوٹے چھوٹے چور ہیں، گدھا چور اس کی ہائی کورٹ سے ضمانت خارج ہوئی، جو چھوٹے چھوٹے چور ہیں، مرغا چور ہے، وہ ان کی آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا اطہر من اللہ صاحب جب اڈیالہ جیل گئے تو وہاں پر کتا چوری میں ایک بچہ 12 سال کا 13 سال کا جو بچہ ہے وہ ابھی مائنر تھا اور وہ وہاں پر جیل میں تھا، جس کو پھر اگلے دن رہا کیا گیا تھا ان کی فائل منگوا کے. تو ہمارے ملک میں بڑوں کا احتساب تو نہیں ہوتا. سوال یہ تھا کہ یہ اس سارے معاملے کے پیچھے کون تھا، اور یہ معاملہ ہے حکومت کا، حکومتی ادارہ ایف بی آر. اور احمد نورانی کہتا ہے کہ یہ ریکارڈ میرے پاس کوئی اب نہیں آیا، یہ میں پچھلے 2 سال سے اس کے اوپر کام کر رہا تھا. اب 2 سال سے تو وہ باتیں ساری قوم جانتی ہے کہ یہ سارا مریم نواز کا کھیل ہے، اور مریم نواز نے یہ ساری تیاری کی ہوئی تھی اور وہ کسی کو نہیں معاف کرتے، بھلے آپ ان کے ساتھ جتنے اچھے ہو جائیں وہ نہیں معاف کرتے، بھلے آپ اس کے لیے کتنا کمپرومائز کیوں نہ کریں وہ نہیں معاف کرتے. بہرحال ان کا جو مریم نواز ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت ہے انہی کی جانب سے، انہی کا ادارہ ہے، اور وہ یہ ساری دستاویزات لیک کرتا ہے اور اس پر پھر جو معاملہ ہے وہ آگے چلتا ہے. اب جو اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آرمی چیف کی فیملی کے ٹیکس ریٹرن سے متعلق جو لیک کی تحقیقات ہیں اس میں پیش رفت ہوئی ہے، اور 2 افسران کو فارغ کیا گیا ہے، اور ان 2 لوگوں کو ایف بی آر کے 2 افسران کو برطرف کیا گیا ہے. ایف بی آر نے مبینہ طور پر آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی فیملی کے ٹیکس ریٹرن نون لیک میں ملوث گریڈ 18 کے سینئر افسران تھے، 2 افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا. افسران کے خلاف تحقیقات شروع ہو چکی ہیں. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ابتدائی رپورٹ میں ان لینڈ ریونیو کے 2 افسران برطرف کر دیے گئے ہیں. ڈپٹی کمشنر ان لینڈ ریونیو عاطف نواز وڑائچ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر ان لینڈ ریونیو ظہور احمد کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. افسران سے ڈیٹا کے لیک ہونے کے سلسلے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں. دونوں افسران کے لاگ اور پاس ورڈ سے مبینہ طور پر ڈیٹا لیک ہوا. انکم ٹیکس آرڈیننس کی شک 198 اور 216 کے خلاف ورزی کے تحت یہ تحقیقات جاری ہیں. اب یہاں پر سوالات ہیں 2. ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ کیسے لیک ہوا، اور اس میں ان جو شریف خاندان ہے جس وقت یورپ کی سیر پر ہے اس کا کیا کردار ہے. اور دوسری جانب اگر تو ایف آئی اے نے کرنی ہے اور ایف آئی اے سارے معاملے کو دیکھ رہا ہے، تو چونکہ قمر باجوہ اور ان کی فیملی کی دستاویزات لیک ہوئی ہیں تو اس پر اب دیکھنا یہ ہے کہ ایف بی آر کیا کرتا ہے، اور کیا صرف انہی 2 لوگوں کو، یہ کس کے کہنے پر انہوں نے احمد نورانی کو دیے، پیسے دیے، کوئی حکومتی لوگ تھے، کون فیسیلیٹیٹر تھا، کون سے لوگ تھے. یہ ساری چیزیں پھر سامنے آنی چاہیے، پتہ چلے کہ اتنے طاقتور لوگوں کو بھی کون بلیک میل کرنا چاہتا ہے اور کون یہ سارے معاملے دیکھنا چاہتا ہے. جبکہ دوسری جانب ایک خبر ہے، اور یہ خبر اس وجہ سے بھی زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر تو تھی ہی تھی، یہ باقاعدہ ایکسپریس اخبار اور ایکسپریس ٹی وی پر یہ باقاعدہ سٹوری چھاپی گئی ہے، چلائی گئی ہے، جو اس وقت بھی قائم ہے. اور یہ خالد محمود ہیں، یہ ایکسپریس ٹی وی کے سینئر صحافی ہیں. خالد محمود کی جانب سے، اور جو ایکسپریس نیوز ہے اس کی جو ویب سائٹ ہے اس پر بھی اس وقت تک یہ جو سٹوری ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، جس میں یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آرمی کے 2 لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس اس نے بھی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا ہے، اور فیض حمید نے بھی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا ہے، اور اس پر جو غور کرنا شروع کر دیا ہے. جو ایک اور ٹی وی چینل ہے اس کی جانب سے تو یہ کہا کہ اتنا بڑا دعویٰ کیا گیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کی فیملی نے تصدیق کی ہے کہ وہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ، کیونکہ آرمی قانون کے تحت اور آرمی ایکٹ کے تحت وہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں. یہ دونوں افسران ہیں، چونکہ عاصم منیر کے آرمی چیف بننے کی وجہ سے ان کی جو سینیورٹی تھی، پھر جب آپ ایک کو یا نیچے سے اوپر لے ہیں یا جس نے ریٹائر ہونا ہے اور آپ اس کو ریٹائرمنٹ سے 1 دن پہلے آرمی چیف لگا دیں تو جو سینیورٹی لسٹ ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یہ ہمارے سروس لاء میں یہ پورا ایک اصول ہے. اب چونکہ ان کو یہ سارا معاملہ ہوا ہے اور وہ بھی اس لسٹ میں شامل تھے، آرمی چیف کی جو لسٹ تھی، اور اس میں سے جنرل عاصم منیر کی تقرری ہو گئی، تو جو لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس ہیں انہوں نے 27 اپریل 2023 کو ریٹائر ہونا تھا، جو اب جن کے بارے میں یہ خبر آئی ہے. اور یہ خبر ایک نیشنل، جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا حمایت یافتہ ٹی وی چینل ہے، عمران خان کا تو حمایت یافتہ نہیں ہے نا، اس پر اتنی بڑی خبر ہے اور میڈیا پر ڈسکس ہو رہی ہے،
اور ISPR کی جانب سے بھی ابھی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ جو اس کی تصدیق کرے یا اس کو تردید کرے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس 27 اپریل 2023 کو ریٹائرڈ ہو رہے تھے، اب انہوں نے آرمی چیف عاصم منیر کے نئے آرمی چیف بننے کے بعد لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ دوسری جانب جو کور کمانڈر ہیں بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو سابق DG ISI بھی ہیں، انہوں نے بھی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کی ویسے ریٹائرمنٹ ہونی تھی 30 اپریل 2023 کو 30 اپریل 2023 کو ان کی ریٹائرمنٹ ہونی تھی، اور لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید PMA لانگ کورس سے ہیں، اور جو دونوں کی تقرری کے لیے نام گیا تھا آرمی چیف بطور آرمی چیف، اور جو تقرری پھر عاصم منیر کے نام پر نکل آئی، اور اس بنیاد پر یہ ایک خبر ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا، کیونکہ قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے جو بھی چیزیں ہیں اور آرمی چیف کی تعیناتی پر جو بھی معاملات ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اب اس کی تردید یا تائید ISPR کر سکتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ISPR کی جانب سے اس پر کیا سٹیٹمنٹ آتی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔